بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا برکت کا کہ اس زمانہ کے اندر لوگوں کی کمائی بڑھ گئی ہے، آمدنی اکثر لوگوں کی بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے اندر کثرت آمدنی تو بڑھ گئی ہے، لیکن جو برکت تھی وہ برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں نے انتخاب کیا کہ 20 اسباب ایسے ہیں کہ ان 20 کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرماتے ہیں اور برکت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ ان 20 کاموں میں سے 5 کا بیان پچھلے جمعہ ہو چکا تھا۔ نمبر 1، تقوی اور نیکی کی زندگی گزاریں۔ نمبر 2، استغفار اور توبہ کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 4، استغفار یہ دین کے خاطر ہجرت کریں۔ اور نمبر 5، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ 5 چیز کا بیان ہو چکا تھا۔ چھٹی چیز کہ جس سے برکت نازل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے کام میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی صبح سونے کی عادت نہ ڈالے، بلکہ ایک حدیث ہے نوم الصبحۃ تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا یہ رزق میں کمی کرتا ہے۔ اب ہم لوگوں کی حالت چونکہ روٹین ایسا بن چکا ہے کہ 12-11 بجے سوتے ہیں، اگر صبح نہ سوئیں تو طبیعت خراب۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کیجئے جتنا ہو سکے کہ اپنا کاروبار صبح سے شروع کیجئے، رات میں جلدی سوئیے اور صبح جلدی اٹھیے۔ اللہ کے رسول دعا دی ہیں کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت عنایت فرما۔ اور تجربے کی بھی بات ہے کہ صبح جس دن ہم لوگ کام شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا ہو لکھنا ہو، اپنی ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر کبھی دیر ہو گیا تو پھر ان سارے کاموں کو معمولات کو پورے کرنے میں بڑی دقت، یعنی وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمیں صبح کام کرنے کی اور جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی یہ عادت ہو جائے، تو اس سے بڑی کامیابی ہوگی اور برکت بھی ہوگی اور طاقت بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمائے بھی ہیں المؤمن القوی اقوی من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ تو ہر اعتبار سے طاقت ہونی چاہیے۔ صبح کا سونا جسمانی اعتبار سے بھی کمزوری ہے اور رزق کے اعتبار سے بھی کمی کا سبب ہے، اس لیے صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ 7واں کام کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اگرچہ یہ روایت کس درجے کی ہے، قوی ہو یا نہ ہو، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے خدمت میں آئے اور فرمائے کہ اللہ کے رسول دنیا کی بڑی تنگ دستی ہے، تو اللہ کے رسول یہی فرمائے کہ فجر کی سنت پڑھ کر کے فرض پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، تو انشاءاللہ رزق کی برکت ہوگی
اور کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ 8واں یہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں کوشش یہ کریں کہ وہ فجر کی سنت گھر میں پڑھیں اور فرض جا کر کے مسجد میں پڑھیں۔ چنانچہ مراقی الفلاح کے اندر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے اور فرض جا کر مسجد میں پڑھتا ہے تو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رزق کی برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ سارے دیندار لوگ کے گھر میں بھی جھگڑا ہے، دنیا دار تو چھوڑیے، دینداروں کے گھر میں بھی جھگڑے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں لوگ۔ تو اگر یہ اس کام کا اہتمام ہو کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ میاں بیوی کا ہو، بھائی بہنوں کا ہو، آپس میں بھائی بھائی میں ہو، انشاءاللہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور رزق کی برکت نازل ہوگی۔ 9واں یہ کہ سورہ یاسین شریف صبح میں یا جس وقت بھی دن میں موقع ملے اور رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 10واں یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کریں۔ اس زمانہ میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس معاملے میں فیل ہیں کہ بھائی بھائی میں بات چیت بند، بھائی بہن میں، حتیٰ کہ لوگ اپنے باپ سے بھی بات نہیں کرتے اور بیٹے سے بھی بات نہیں کرتے بعض لوگ۔ تو یہ رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے رزق کی بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس نیت سے نہیں کہ رزق کی برکت حاصل ہوگی، بلکہ حدیث یاد رکھیے لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ داری کو توڑ کر کے رکھے گا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اگرچہ آدمی کتنا ہی بڑا ولی اور متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ بات چیت آپس میں بند رکھتا ہو، مرے گا تو آدمی سیدھے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا عذاب بھگت کر کے وہ جنت میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کہ کیا ہے، آپس میں رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں تو اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 11 صدقہ کا اہتمام کریں۔ صدقہ کا کثرت سے اہتمام کریں کہ ہم لوگ اس زمانہ کے اندر صدقہ نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک میں ہے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں بھی صدقہ کرتے تھے، اور آج ہم لوگوں کے یہاں لاکھوں دینار اور درہم پڑے ہوئے ہیں، یعنی کئی کروڑ روپے، دینار اور درہم کے اعتبار سے کئی کروڑ روپے ان کے یہاں ہو جائے گا اس زمانہ کے اعتبار سے۔ تو صدقہ کا اہتمام کریں، جتنی اگرچہ آمدنی کم ہو لیکن اسی کے اندر بھی صدقہ دینے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک ہے ما نقص صدقۃ من مال، کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی ہے، یہ نبی کا فرمان اور نبی کا مہر لگا ہوا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیں گے۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 10 روپیہ کی آمدنی بڑھے گی۔ اس حدیث کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے صدقہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 13 کثرت عبادت، عبادت کی کثرت کریں۔ عبادت جو ہے وہ خوب زیادہ ہم لوگ کریں، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ رزق حاصل ہوگا، رزق تو خود بخود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک صدر غنن، کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے، مالداری سے بھر دوں گا۔ آج لوگ خربوں روپیہ کا مالک ہیں لیکن پیسے لوٹنے میں، وقت کا مال ہڑپنے میں، اور بھی دیکھیے غیر مسلمین کو کہ باہر ملک بینکوں میں وہ لوگ پیسے جمع کیے ہیں لیکن اندر سے وہ لوگ فقیر ہیں، اور یہ گھوٹالے پر گھوٹالہ اور کرپشن پر کرپشن کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا نفس نہیں بھرتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں،
ان کو کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی حاصل ہو گئی تو وہ لوگ خوش رہتے ہیں، لیکن جن کا دل نہیں بھرا وہ بڑے پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہاں سے ہم کو حاصل ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم لوگ عبادت کا اہتمام کریں۔ عبادت کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو رزق کے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیں گے۔ آمدنی کم بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائیں گے اور برکت کی وجہ سے وہ کام ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول کھجور دیے تھے اور ہم لوگ کئی برس کھائے اور ایک دن گن دیے تو گننے کے بعد ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو آمدنی کم رہے گی۔ ابھی بھی بزرگان دین ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکت اتنی نازل فرما دیں گے کہ آدمی سوچتا بھی نہیں ہے۔ نمبر 16، یہ حج اور عمرے کی کثرت کریں۔ چنانچہ حدیث ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو حج اور عمرہ جو ہے تابع بین الحج والعمرتی، کہ حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو کہ یہ دونوں فقر کو اور گناہ کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے غریبی بھی ختم ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہے یا جن کے پاس کچھ ہو، اگر حج کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم عمرہ کے بقدر ہو پیسہ جن کے پاس، وہ لوگ عمرہ ضرور کریں کہ حج اور عمرہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے اندر برکت عنایت فرماتے ہیں۔ نمبر لگتا ہے گڑبڑا گیا۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نمبر 15 یہ ہے، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض گھرانے کے اندر اگر بہن بیوہ ہو کر کے آ گئی یا مطلقہ ہو کر، یا والد کمزور ہو گئے، یا کوئی بھائی ہے اپاہج لنگڑا لولہا، تو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، اس کا سارا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں حل ترزقون الا بضعفائکم، کہ جن گھرانوں کے اندر اگر کوئی لنگڑا لولہا اپاہج ہو، کمزور ہو، کمانے کے لائق نہ ہو، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، کمزوروں کے ساتھ، اپاہج کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہمارا اسٹاف کام کرتا ہو اپاہج ہو، یہ کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کو دھمکی نہ دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے تنخواہ جتنی دیتے ہیں اس سے بڑھا کر الگ سے سائڈ سے دیجئے۔ اس طریقے سے کرنے سے اللہ تبارک تعالی برکت نازل فرماتی ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 16، توکل علی اللہ، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذریعے آمدنی دیا ہے، دکان کرایہ ہو یا اسی طرح بزنس ہو، نوکری ہو، جو بھی ذرائع آمدنی ہے اس کو کریں اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، الی آخر الحدیث، کہ اگر تم لوگ توکل کرو اللہ پر جیسا کہ حق ہے، تو جس طریقے سے پرندے کو رزق دیا جاتا ہے اسی طریقے سے تم کو رزق دیا جائے گا، کہ وہ لوگ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان اگر توکل کرے تو اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوگا۔ نمبر 16، نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں اصل نعمت کی شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے پیسہ دیا حج میں، عمرہ میں، غریبوں کی خدمت میں،
اور دینداروں کی خدمت میں، مسجد میں، مدرسہ میں، رفاہی کام میں یہ لگائیں۔ آنکھ دیا ہے، آنکھ کو قرآن کو دیکھنے میں، حدیث کو دیکھنے میں، ماں بہن کو دیکھنے میں یہ بچائیں، اور گناہ سے بچائیں کہ بد نظری سے، فلم بینی سے اور تمام برے کاموں سے بچائیں۔ یہ آنکھ کا شکریہ ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اور جو اللہ نے دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم لوگ نعمت کی شکریہ ادا کریں گے تو ہم بڑھاتے رہیں گے، یہ رب کا فرمان ہے۔ تو اس لیے نعمت کی شکریہ ادا کریں۔ نمبر 17، یہ عام طور پر جو ابھی بیان کر رہا ہوں نمبر 17، یہ اکثر لوگ چھوڑ دیے ہیں اس کام کو، کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر داخل ہونے کے وقت سلام کریں۔ عام طور پر زیادہ سے زیادہ کہ صبح میں نکلے تو سلام کیے، شام میں آئے سلام کیے، لیکن جب گھر میں آئے اور جب گھر سے نکلے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی سلام کا اہتمام کرتا ہے جب بھی گھر میں جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، تو سلام کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، ہر بار سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آسان کام ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل آسان کام ہے، اور اس کے ذریعے رزق کے دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اس طریقے سے دعا بھی پڑھیں، سلام کریں، درود شریف پڑھ لیں اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں، تو اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 18، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ماں باپ کی جہاں تک ہو سکے خدمت کریں، ان کا دل خوش رکھیں اور ان کو ناراض کرنے سے بچیں، اور ماں باپ کی فرما برداری کریں، تو اس کی وجہ سے بھی برکت ہوتی ہے۔ اب نعوذ باللہ ماں باپ غریب ہوں اور بچہ کمانے لگے اور بڑا عہدہ پر فائز ہو جائے تو ماں باپ کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور ماں باپ کی کچھ قدر نہیں کرتا، اور پھر وہ لوگ تنگی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جو لوگ نعوذ باللہ والدین کو ناراض رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اس سے بھی پرہیز کریں اور والدین کی فرما برداری اطاعت کریں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 19، چاشت کی نماز کا اہتمام۔ یہ نماز 5 وقت الگ ہے، 5 وقتیہ نماز کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 12، اور بیچ درمیانہ 8، کہ 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ 7-8 بجے سے وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے تک اس نماز کا جو آدمی اہتمام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کم آمدنی کے اندر بھی ایسی برکت نازل فرما دیں گی کہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کا گزر بسر ہوگا۔ نمبر 20، دعاؤں کا اہتمام، کہ دعا کا اہتمام کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائیں گے۔ تو یہ برکت کو ہم لوگ سمجھے ہی نہیں، اس لیے برکت ہماری زندگی سے، ہمارے وقت سے، ہماری عمر سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ برکت اگر حاصل ہو گئی اور آمدنی کم بھی رہی تو انشاءاللہ اچھا گزران ہوگا اور صحیح سے گزر ہوگا، اور آمدنی زیادہ ہو اور برکت گھر سے نکل گئی تو نعوذ باللہ لاکھوں لاکھ کی آمدنی ہونے کے باوجود آدمی بڑی پریشان رہے گا۔ جیسا کہ پچھلے مرتبہ میں نے سنایا کہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے ایک عورت بولی کہ 50,000 روپیہ دیتے ہیں، رو رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ بڑی پھوٹی قسمت والی کوئی نہیں، اور جب تقوی والی زندگی کا اہتمام کیے تو 15,000 کے اندر اس کا گزران ہوا اور 35,000 روپے بچ جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ 20 کام ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ ان کو ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، تقوی اور نیکی کی زندگی گزاریں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، جو کام ہو، تجارت، دکان کھولنا ہو، گیریج کھولنا ہو،
تو صبح سویرے کھولنے کی کوشش کریں، جتنا جلد ہو سکے کوشش کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ کیا ہے لوگ تو آتے ہی نہیں، ارے کیا ہے نحنو قسمنا بینکم معیشتم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے رزق کو تقسیم کر دیا۔ یہ مت سوچئے کہ کیا ہے کہ دکان کھول دیں گے جلدی تو کون آئے گا، نہیں، اپنا کام سے اگر نیند پوری ہو گئی، ضروریات سے فارغ ہو گئے تو جان بوجھ کر کے لیٹ مت کیجئے دکان گیریج کھولنے میں، دکان اور گیریج کو کھولنے میں جلدی کریں۔ نمبر 5، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھیں۔ نمبر 6، فجر کی سنت گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 8، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑے رکھیں۔ نمبر 9، صدقہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ نمبر 11، دین کے خاطر ہجرت کریں۔ نمبر 12، کثرت سے عبادت کا اہتمام کریں۔ نمبر 13، حج اور عمرہ کثرت سے کریں جن کو اللہ نے دولت دی ہے۔ نمبر 14، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو بابرکت سمجھیں۔ نمبر 15، اللہ پر بھروسہ کریں، اس کے چلتے غلط آمدنی نہ حاصل کریں اور غلط چیز نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ناجائز آمدنی حاصل نہ کریں۔ نمبر 16، نعمت کا شکر ادا کریں۔ نمبر 17، گھر والوں کو جب بھی داخل ہو سلام کریں۔ نمبر 18، والدین کی ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ نمبر 19، چاشت کا نماز کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 20، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ 20 کام انشاءاللہ کریں گے تو کم خرچ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت اتنی نازل فرما دیں گے کہ ساری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جان میں، مال میں، وقت میں، صحت میں، آمدنی میں، رزق میں، ساری چیزوں میں برکت عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔